بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی والعشرون الخطاب 22واں سبق خط۔ الخطاب خطاب، اس کی جمع خطابات آتی ہے، مطلب ہوتا ہے گفتگو۔ اسی طریقے سے خطاب کا مطلب ہوتا ہے لیٹر اور خط بھی، جو خط ہم ایک دوسرے کو لکھتے ہیں وہ خط۔ تو یہاں پر ترجمہ کریں گے خط۔ ذهب حامد الى مکتب البرید، حامد پوسٹ آفس گیا۔ مکتب البرید بولتے ہیں ڈاک خانے کو اور پوسٹ آفس کو۔ ذهب حامد الى مکتب البرید، حامد پوسٹ آفس گیا۔ واشترى بطاقة وظرفا، بطاقة بولتے ہیں کارڈ کو یا کاغذ کو، اور ظرفن بولتے ہیں لفافے کو جس کے اندر لیٹر کو بند کیا جاتا ہے۔ ظرفن کی جمع ظروف آتی ہے۔ واشترى بطاقة وظرفا، ایک کارڈ اور ایک لفافہ خریدا۔ ودخل حجرته، اور اپنے کمرے میں گیا۔ وجلس امام مکتبه، ٹیبل اور میز کے سامنے بیٹھ گیا۔ وكتب الخطاب الى والده، اور اپنے والد کے نام ایک خط لکھا۔ وكتب الخطاب الى والده، جن کے نام خط لکھیں گے اس کے اوپر الہ داخل کریں گے۔ کتب الخطاب الی والدہ، اور اپنے والد محترم کے نام خط لکھا۔ ووالدہ یعیش فی بلدۃ بعیدۃ، عاش یعیش ضرب یضرب سے آتا ہے، مطلب ہوتا ہے زندگی بسر کرنا، زندگی گزارنا، رہائش اختیار کرنا۔ اور ان کے والد ایک دور قصبے میں رہتے ہیں۔ یعیش فی بلدۃ بعیدۃ، بلدۃ بولتے ہیں ایک قصبہ کو، بلدۃ بعیدۃ ایک دور قصبے میں رہتے ہیں، یعنی جو والد صاحب ان کے دور قصبے میں کہیں رہتے ہیں انہی کے نام وہ خط لکھ رہا ہے۔ فوضع الخطاب فی الظرف، چنانچہ اس نے خط کو لفافے میں رکھا۔ فی الظرف، لفافے میں خط کو فوضع رکھا۔ وكتب العنوان على الظرف واغلقه، العنوان پیچھے پڑھ چکے ہیں، مطلب ہوتا ہے ایڈریس، اور اغلق یغلق اغلاق کا مطلب آتا ہے بند کرنا۔ كتب العنوان على الظرف واغلقه، لفافے پر ایڈریس لکھ کر اس کو بند کر دیا، لفافے پر ایڈریس لکھا اور اس کو بند کر دیا۔ ثم الصق على الظرف طابع برید، الصق یلصق الصاقا علی کذا، مطلب آتا ہے کسی چیز کے اوپر کسی چیز کو چپکانا۔ الصق شیئا علی کذا، کسی کے اوپر کسی چیز کو چپکانا۔ طابع برید بولتے ہیں ڈاک خانے کی جو اسٹیکر ہوتی ہے، یعنی پوسٹ ٹکٹ کو بولا جاتا ہے، یعنی ایک اسٹیکر اور ایک بار کوڈ کی طرح ایک چھوٹا سا اسٹیکر اس کے اوپر چپکایا جاتا ہے، اسی کو بولتے ہیں طابع برید۔ تو ثم الصق علی الظرف، پھر اس نے لفافے پر چپکایا، کیا چپکایا؟ طابع برید پوسٹ ٹکٹ، پھر اس نے لفافے پر پوسٹ ٹکٹ چپکایا۔ ووضعه فی صندوق الخطابات، اور اس کو لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ صندوق الخطابات بولتے ہیں لیٹر باکس کو، اور اس کو لیٹر باکس کے اندر ڈال دیا۔ جب آپ پوسٹ آفس کبھی جائیں گے تو باہر ایک ڈبہ رکھا رہتا ہے، اس کے اوپر لیٹر باکس لکھا رہتا ہے، اس کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ لیٹر اور خط وغیرہ کو ڈال دیتے ہیں، اور پوسٹ مین آ کر اس سے نکال کر کے لے جاتا ہے اور اس کو جہاں کا ایڈریس ہوتا ہے وہاں تک پہنچانے کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ وَوَصَلَ الْخِطَابُ إِلَى الْوَالِدِ، وصل یصل وصولاً پہنچنا، والد صاحب کے پاس خط پہنچ گیا۔ فَتَحَ الْوَالِدُ خِطَابَ ابْنِهِ فَرَحًا وَقَرَأَهُ، والد صاحب نے اپنے لڑکے کا خط کھولا۔ فتح الوالد خطاب ابنہ، خطاب ابنہ، اپنے لڑکے کا خط کھولا۔ فرحاً، خوشی سے، فرحاً مفعول لہو ہے جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے، یعنی باپ جو ہے کھولنے کا عمل یہاں پہ کر رہا ہے، تو کس وجہ سے کھول رہا ہے؟ خوشی سے کھول رہا ہے، خوش ہو کر کے کھول رہا ہے۔ وَقَرَأَهُ، اور اس کو پڑھا۔ باپ نے بیٹے کا خط کھول کر خوشی سے اور اس کو پڑھا، باپ نے بیٹے کا خط خوشی سے کھولا اور اس کو پڑھا۔ کتب الابن فی الخطاب، بیٹے نے خط میں لکھا، یعنی بیٹا خط میں کیا لکھا ہوا تھا یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ کتب الابن فی الخطاب،
بیٹے نے خط میں لکھا سید الوالد المحترم حفظک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدی اے میرے آقا، اے میرے سردار، یعنی جناب والد محترم۔ سیدی کا ترجمہ کر لیجیے آپ، میرے جناب یا جناب والد محترم، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انا فی عافیۃ والحمد للہ، انا فی عافیۃ والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے میں خیر و عافیت سے ہوں۔ وارجو لکم الصحۃ الدائمۃ، ارجو رجا یرجو رجاء مطلب امید کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کی تمنا اور خواہش کرنا۔ میں آپ کی دائمی صحت کا متمنی ہوں، ارجو لکم میں آپ کے لیے دائمی صحت کا متمنی ہوں۔ انا لم احضر الیکم فی العطلۃ الماضیۃ خوفا من الحر الشدید، انا لم احضر الیکم میں آپ کے پاس نہیں آ سکا، فی العطلۃ الماضیۃ گزشتہ چھٹی میں، کیوں نہیں آ سکا؟ خوفا من الحر الشدید سخت گرمی کے ڈر کی وجہ سے، سخت گرمی کے ڈر کی وجہ سے، تو سخت گرمی کے خوف کے مارے گزشتہ چھٹی میں آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ سأحضر فی البلدۃ وازورکم ان شاء اللہ فی الشہر القادم، فی الشہر القادم، قادم آنے والا، الشہر القادم بولتے ہیں آئندہ مہینے کو، یعنی آنے والا جو مہینہ ہے، تو آئندہ مہینے انشاءاللہ میں قصبے میں حاضر ہو کر آپ سے ملاقات کروں گا۔ سأحضر سین داخل ہو گیا ہے تو مضارع کو مستقبل کے معنی کے لیے خاص کر دے گا۔ سأحضر فی البلدۃ قصبے میں آؤں گا، وازورکم اور آپ سے ملاقات کروں گا، آپ کی زیارت کروں گا مطلب آپ سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ آنے والے مہینے میں، آنے والے مہینے میں یا آئندہ ماہ انشاءاللہ میں قصبے میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں گا۔ وبلغوا سلامی والدتی و اخوتی، امی جان کو اور بھائی بہنوں کو میرا سلام پہنچا دیجئے۔ بلغ تبلیغ بولتے ہیں پہنچانے کو، میرا سلام والدہ محترمہ اور بھائی بہنوں کو پہنچا دیجئے۔ والسلام علیکم ابنک المطیع حامد، ابنک المطیع آپ کا فرمانبردار لڑکا حامد، یا آپ کا فرمانبردار بیٹا حامد۔ تو اس طریقے سے اس سبق کے اندر لیٹر لکھنے کا طریقہ وغیرہ سکھایا گیا ہے۔ خاص طور پر جو مشق اور تمرین ہے وہ ہے تمرین علی المفعول لاجلہ، مفعول لاجلہ بولتے ہیں مفعول لہو کو، یعنی مفعول لہو کہ جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، ایسے اسی کے مشق اور تمرین ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں فتحت الخطاب فراحا، میں نے خط کو خوشی سے کھولا، خوش ہو کر کھولا۔ ابتعد خالد من الاسد خوفا، خالد شیر کے ڈر کی وجہ سے بھاگا، خالد شیر کے ڈر سے بھاگا، خالد بھاگا شیر سے، خوفاً خوف مطلب ڈر کی وجہ سے، تو فاعل یعنی خالد کا جو فعل ہے ابتعاد یعنی بھاگنا، یہ کس وجہ سے پایا جا رہا ہے؟ ڈر کی وجہ سے پایا جا رہا ہے، تو اس کو مفعول لہو کہتے ہیں۔ جیسے قال علی ذالک فرحا، اس نے مجھے یہ بات خوشی سے کہا یا خوش ہو کر کہا۔ فر اللص من الدکان خوفا، دکان سے چور بھاگا، کیوں بھاگا؟ خوف کی وجہ سے بھاگا۔ تو اس طریقے سے جو ہے مفعول لہو کی مشق اور پریکٹس ہے، آپ اس کو بار بار پڑھیں، پریکٹس کریں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔